مجیدس تھوو قدم تھر تھر سرسی گئی یکدم یا نبی نالان ہیت قدم دراو نبی لولاک مہراج ازراو آگن پنن دلدار از چھ مہراج نبی مختار حاضر گو جبرائیل در خدمت وتھیو حض تھود یا رسول رحمت پائی بوسی کرت کورن بیدار از چھ مہراج نبی مختار کھسن حض توئی چھو بر آسمان رب سن توئی چھو خاص مہمان میزبان پانچے ملک الجبار از چھ مہراج نبی مختار اخ جلو تراوتم پیٹھ دورس سارن یاشکن بے ظہورس رحمتش نظر کرن نبی تاجدار از چھ مہراج نبی مختار انہیں تو عرش میں محبوب کو بلانا تھا انہیں تو عرش میں محبوب کو بلانا تھا طلب تھی دید کی معراج کا بہانہ تھا نبی آخر زمان کے معجزات میں معجزہ مہراج خصوصی اہمیت کا حامل ہے تاریخ انبیاء کی ورق گردانی کی جائے تو ہمیں معلوم ہوتا ہے اپنے برگزیدہ رسولوں اور نبیوں کو اللہ رب العزت سے اپنے خصوصی معجزات سے نوازا تھا موسیٰ علیہ السلام کو جادو توڑنے کا معجزہ عیسیٰ علیہ السلام کو مردوں کو زندہ کرنے کا کیونکہ نبی اپنے وقت کے ہر کمال سے آگے ہوتے ہیں امت جس کمال پر فائز ہوتی ہے نبی اس کمال پر بھی حائدی ہوتا ہے اب چونکہ نبی آخر زمان کو تشریف لانا تھا باب نبوت و رسالت حضور کے ساتھ ساتھ بند ہو رہا تھا ختم نبوت کا تاج سر اقدس پر سجایا جا رہا تھا رب العزت کو معلوم تھا امت محمدی چاند پر قدم رکھیں گی اور ستاروں پر کمنڈے ڈالیں گی لہٰذا اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کو مکان و لامکان کی وسعتوں میں سے نکال کر اپنے کرب کی حقیقت عطا فرمائی جس کا گمان عقل انسانی میں بھی نہیں آ سکتا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام باقی معجزات اور دیگر انبیاء و رسول کے تمام معجزات ایک طرف اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ معراج ایک طرف تمام معجزات بھی مل کر معجزہ معراج کی ہمہ گیریت اور عالمگیریت کو نہیں پہنچ سکتے یہ حضور کا دائمی معجزہ ہے جس کی عظمت میں وقت کا سفر طے ہونے کے ساتھ ساتھ اضافہ ہوتا گیا چونکہ آقائے دو جہان صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں مکہ سے اٹھا اور پھر براق پہ سوار ہو کر بیت المقدس پہنچا اور پھر وہاں سے عرش اعلیٰ تک گیا جیسا کہ قرآن شریف میں پارہ 15 سورۃ البنی اسرائیل میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا جو کہ میں نے پہلے ہی تلاوت کی رخ مصطفیٰ ہے وہ آئینہ کہ اب ایسا دوسرا آئینہ رخ مصطفیٰ ہے وہ آئینہ کہ اب ایسا دوسرا آئینہ نہ ہمارے بزم خیال میں نہ دکان آئینہ ساز میں یہاں سے آسمانوں کا سفر شروع ہوا اور جبرائیل علیہ السلام حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ساتھ سدرۃ المنتہا تک تھے اور وہاں سے آگے جا نہ سکے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر اس سے آگے بڑھوں تو میرے نورانی پر جل جائیں گے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اے جبرائیل علیہ السلام کیا تمہیں یاد ہے ایک دن تو نے میرے جد پاک سے بولا تھا جب اسے آگ میں ڈالا گیا کہ مانگ کیا مانگتا ہے مجھے وہاں جانا ہے جہاں کوئی نہیں جا سکتا حضور نے ارشاد فرمایا اے جبرائیل مانگ اب کیا مانگتا ہے کیونکہ مجھے وہاں جانا ہے جہاں تو بھی نہ جا سکے گا جبرائیل نے عرض کیا کہ اپنے رب سے مانگنا کہ جب قیامت میں آپ کے امت کو پل صراط سے گزرنا ہوگا تو میں اپنے نورانی پر پل پہ بچھا دوں گا اور آپ کے امتی پل میرے پروں کے اوپر سے گزر جائیں گے الغرض وہاں سے رفرف نامی کا ایک تخت آیا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس پر سوار ہوئے عرش سے ندا آئی اے میرے محبوب نالان لے کے آئیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اے رب العزت یہ کیا ماجرا ہے جب موسیٰ کو کوہ طور پہ جانا تھا آپ نے فرمایا فخلا نالان یعنی اے موسیٰ نالان نکال کیونکہ یہ مقدس جگہ ہے کہاں کوہ طور اور کہاں عرش اعلیٰ از دربار رب العزت سے ارشاد ہوا اے میرے محبوب وہاں مجھے کوہ طور کے گرد سے موسیٰ کو فقیری بخشنی تھی اور یہاں مجھے گرد پاک محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرش اعلیٰ کو قرار عطا کرنا ہے چونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے معراج میں بہت عجیب و غریب چیزوں کا مشاہدہ کیا جن کا ذکر میں طوالات موضوع کی وجہ سے کر نہ سکوں گی الغرض حضور کعبہ کوثر پہنچے اور حسن مطلق کا بے نقاب جلوہ دیکھا ثم دنا فتدلا فکان قوسین او ادنا سورۃ النجم آیت نمبر 9 عرش مجیدس تھوو قدم تھر تھر سرسی گئی یکدم یا نبی نالان ہیت قدم دراو نبی لولاک مہراج ازراو المختصر جب حضور لوٹے تو
گھر کے دروازے کی کنڈی ہل رہی تھی. غسل و پانی حرکت میں تھا. گزر جا عقل سے آگے کے نور, چراغا راہ منزل نہیں ہے. ابو لہب اور ابو جہل شک و شبہات میں پڑ گئے, لیکن ابو بکر نے عشق کی بازی جیت لی اور صدیق کے لقب سے ملقب ہوئے. سبحان اللہ, اللہ اکبر. اب میں ان چند نعتیہ اشعار کے ساتھ اپنے موضوع کو اختتام کرنا چاہوں گی. یا رسول چھویو از گلد گلزار, از معراج نبی مختار. سالنیو آگن پنن دلدار, از معراج نبی مختار. حاضر گو جبرائیل در خدمت, وتیو ہز تھود یا رسول رحمت. پائی بوسی کرت کورن بیدار, از معراج نبی مختار. کھسن ہز توی چھو بر آسمان, رب سن توی چھو خاص مہمان. میزبان پانچے ملک الجبار, از معراج نبی مختار. اخ جلو تراوتم پیٹھ تورس, سارنی عاشقن بے ظہورس. رحمتش نظر کرن نبی تاجدار, از معراج نبی مختار.